يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ یقیناً اللہ تمہاری آزمائش کرے گا بشیء من الصید کچھ شکار کے ساتھ تنالہ ایدیکم اس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ ورماحکم اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ اللہ جانے من یخافہ کون اس سے ڈرتا ہے بالغیب بن دیکھے فمن اعتدى بعد ذلك پس جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید تم شکار کو قتل نہ کرو وانتم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو ومن قتلہ اور جس نے قتل کیا شکار کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاء پس بدلہ مثل اسی جیسا جانور ہے ما قتل من النعام جو اس نے قتل کیا ہے مویشیوں سے یحکم بہ ذوی عدل منکم فیصلہ کریں گے اس بارے میں دو عادل آدمی تم سے ہدین یہ قربانی کا جانور ہوگا بالغ الکعبۃ جو پہنچنے والا ہے کعبہ تک او کفارۃ یا کفارہ ہے طعام مساکین چند مسکینوں کے کھانے کا او عدل ذالک صیاما یا اسی کے مثل اسی کے برابر روزے ہیں لیذوق تاکہ وہ چکھے وبال امرہ اپنے معاملے کی سزا عفا اللہ اللہ نے معاف کر دیا عما سلف اس کو جو اس سے پہلے ہو چکا ومن عادا اور جو کوئی لوٹے گا فینتقم اللہ منہ پس اللہ اس سے بدلہ لے گا انتقام لے گا واللہ عزیز اور اللہ کا مالک قدرت کا مالک ہے ذو انتقام انتقام لینے والا ہے یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حرام کردہ اشیاء میں سے 4 چیزوں کا بیان تھا شراب جوا اور شرک جوئے کے تیر اور بت وغیرہ ان کی حرمتوں کا ان کی برائیوں کا بیان تھا پچھلے درس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا بیان تھا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کا بیان تھا آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اور اگلی آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حج یا عمرے کا احرام باندھنے والے ان کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کو بیان فرمایا ہے اور وہ پابندی یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہیں آزمایا جائے گا کچھ شکار کے ساتھ جبکہ تم احرام کی حالت میں حج کا احرام باندھا تم نے عمرے کا احرام باندھا اور تم اپنے سفر کی طرف روا دوا ہو حرمین کی نیت ہے حج عمرے کی نیت ہے اور راستے میں کسی موقع پہ تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اس میں تمہاری دسترس بھی ہوگی قدرت بھی ہوگی اس کے باوجود
اللہ کا حکم یہ ہے لا تقتلوا الصید، تم شکار قتل نہیں کرو گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ شکار سے کیا مراد ہے۔ شکار سے مراد عام طور پر وہ جاندار ہیں جو انسان سے دور بھاگتے ہیں، جنگلی جانور۔ ایک وہ ہیں جو پالتو ہیں، مرغیاں ہو گئیں، یہ بکریاں، گائے اور اونٹ وغیرہ، یہ سارے۔ اس کو ذبح کرنے سے یا اس کو کھانے سے شریعت نے نہیں روکا۔ محرم کے لیے بھی، غیر محرم کے لیے بھی، اس میں وہ مدد بھی کر سکتا ہے، ذبح بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو عام طور پر انسان سے دور بھاگتی ہیں، اس کے بارے میں ارشاد ہے لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، یعنی تم ان کا شکار نہ کرو۔ شکار کرنا تو دور کی بات ہے، شکاری کی کچھ معمولی سی مدد بھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حدیبیہ کے موقع پر محرم نہیں تھا، میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، دیگر سب نے احرام باندھا ہوا تھا۔ ایک جگہ مجھے نیل گائے نظر آ گئی تو میں فوراً سے اپنی سواری پہ سوار ہوا اور چابک میں بھول گیا اس کا اٹھانا۔ تو میں نے جو محرم لوگ تھے ان سے کہا یہ چابک مجھے پکڑوا دو، تو انہوں نے انکار کیا۔ میں اس وقت ناراض ہوا، لیکن میں اس کے پیچھے گیا، اس کا شکار کر لیا، اس کو ذبح کیا، خود بھی کھایا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا، لیکن اس سے پہلے پوچھا کہ کیا احرام والوں میں سے کسی نے تمہاری کوئی مدد کی ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ کہتے میں نے کہا کوئی مدد نہیں کی۔ پوچھا اچھا انہوں نے کچھ دلالت کی ہے، اشارتاً کنایتاً سمجھایا تمہیں کہ فلاں طرف کوئی شکار ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکار کا کرنا تیرے لیے حلال تھا، اور اس تیرے شکار کیے ہوئے میں سے جتنے احرام والے ہیں ان کے لیے کھانا جائز۔ تو لا تقتلوا کا مطلب مدد نہیں کریں گے، دلالتاً اشارتاً، لیکن جب غیر محرم اس کا شکار کر لے تو محرم آدمی اس سے کھا سکتا۔ یہ حج کی پابندیوں میں سے ایک پابندی۔ اللہ کی مرضی کی بات ہے، الا لہ الخلق والامر، ساری کائنات اللہ کی، حکم آرڈر اللہ کا چلے گا۔ میرا آپ کا ملک ہے، دنیا کے مختلف باشندے ہیں، ان کے اپنے چھوٹے ملک، بڑے ملک، اپنے صوبے، اپنے ضلع، اپنے اپنے قوانین ہیں، اور اس کو پوری طاقت کے ساتھ وہ نافذ کراتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہونے دیں گے چاہے کچھ ہو۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے، اور ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ایک قانون جو اللہ نے محرم کو دیا احرام والے کو، وہ یہ ہے کہ وہ جب فقیرہ لباس میں آئے گا، حج کا اس کا ارادہ ہے، عمرے کا ارادہ ہے، احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے، اب اس کے لیے پابندی ہے، سلا سلایا کپڑا نہیں پہن سکتے، جورابیں، کوئی ٹوپی، کوئی اس طرح کی کوئی شے جس کو سوئی نے چھوا ہے اور سوئی کے ذریعے سے اس کو سیا گیا ہے، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ سلا سلایا کپڑا نہیں پہنے گا۔ دوسرا، سر اور چہرے کو وہ کھلا رکھے گا۔ تیسرا، پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی اس کو وہ کھلا رکھے گا، اس کو آزاد چھوڑے گا، اس کو وہ بند نہیں کرے گا، ایسے جوتے نہیں پہنے گا کہ پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی بھی بیچ میں چھپ جائے۔ خوشبو نہیں لگائے گا، ناخن ہاتھوں پاؤں کے نہیں کاٹے گا، نہیں تراشے گا، جسم کے کسی حصے کے بال نہیں لے گا۔ جب تک احرام میں ہے وہ بیوی کے تعلقات قائم نہیں کرے گا، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اور 8ویں پابندی یہ کہ شکار نہیں کرے گا۔ یہ چند پابندیاں ہیں، محرم کو اللہ نے ان چیزوں کا پابند بنا دیا، یقیناً اس کی بڑی عظمت شان ہے۔ جب اس نے یہ پابندیاں اپنائیں، فرض واجب کا پورا کیا، حقوق اللہ حقوق العباد کو حالت احرام میں بھی پورا کرتا رہا، اور اس نے حج کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے حج کیا اللہ کے لیے پوری پابندیوں کے ساتھ، شرائط، اصول و ضوابط کے ساتھ، تو فرمایا جب وہ حج کر چکتا ہے تو وہ حج سے یوں واپس لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ جس طرح وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے گناہ باقی نہیں رہتے، اللہ حج کی برکت سے اس کے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کی مہربانی ہوئی ہماری زندگی میں، آج 29 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی،
ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے۔ تو آج کی رات ذو الحجہ کی پہلی رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کا روزہ ایسا ہے گویا کہ کوئی آدمی بھی روزہ رکھے اس نے ایک روزہ نہیں رکھا بلکہ 1 سال کا روزہ رکھا۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے والا وہ ایسا اس نے 2 سال کے روزے رکھے۔ رات کو قیام کرنے والا ایسا عبادت کرنے والا ان راتوں میں سے کسی رات میں گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، اس کی عبادت کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ گویا کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں، 10 راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کرنے والا وہ ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ بہت آسانی سے یہ ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ 2 مشابہتیں عام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک یہ کہ وہ ناخن نہ تراشیں جب چاند نظر آ جائے، دوسرا یہ کہ جسم کے کسی حصے سے وہ بال نہ کاٹیں، زائد ہیں یا غیر زائد۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، یہ مستحب عمل، ثواب کا کام کرنے والا، یہ یاد رکھیں نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، صرف مستحب ثواب کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی شریف کی بھی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، فرمایا جو شخص حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرے گا ان 2 کاموں میں اور پھر مشابہت کو جاری و ساری رکھے جب تک اس کی قربانی نہ ہو یا جب تک وہ عید کی نماز نہ پڑھ لے جس نے قربانی نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ جل شان جو رحمتیں برکتیں حاجیوں کو عطا فرماتے ہیں وہ رحمتیں برکتیں اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اہتمام ہو، متعلقین کے اعتبار سے بھی خصوصاً کثرت سے یہ کلمہ کہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ سوچ، درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اپنی زندگی کو، اپنی ترتیبات کو، سوچوں کو اور اپنی ترجیحات کو بدلنے کا اہتمام، یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ بڑی مہربانیاں فرمائیں گے۔ بہرحال محرم کے لیے، احرام والے کے لیے، حج عمرہ کا احرام باندھنے والا، اس کی جو پابندیاں پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ حالت احرام میں شکار نہیں کرے گا، نہ حرم پاک کی حدود کے اندر نہ حرم پاک کی حدود سے باہر۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ غلطی کر لے تو اب تو بڑے مزے ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، یہیں سے بکنگ ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچا آرام سکون سے جائے گا اگلے ایئرپورٹ پہ، وہاں سے گاڑیاں موجود ہیں ہوٹل تک پہنچائیں گی اور آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آرام سکون سے سامان چھوڑیے اور جائیے اپنا حج کیجیے، عمرہ کیجیے، آرام سکون سے واپس آئیے۔ پہلے جو سفر ہوتے تھے بڑے مشکل، جانے والے وہ سب کو ملا کے سب کو معاف کر کے سب سے معافی مانگ کے جاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج عمرے کا سفر نہیں بلکہ یہ تو میری آخرت کا سفر ہے، شاید مجھے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو نکلتے تھے بیچارے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہیں راستے میں شہید ہو گئے، راستے پر خطر جنگلوں میں سفر ہے، بیابانوں میں سفر ہے، بیمار ہوئے، پریشانیاں آئیں، دشمن نے لوٹ لیا، مار لیا، کیا کچھ نظام۔ تو بیچ میں یہ سارے معاملات آتے تھے، انہوں نے کھانا بھی خود راستے میں پکانا ہے، اس کے لیے لکڑیاں بھی خود جمع کرنی ہے اور پھر خود ہی بندوبست کرنا اپنے کھانے پینے کا، بہت مشقتوں والا عمل تھا حج۔ اب مشقتیں نہیں رہیں، ثواب وہی، اللہ کی کتنی مہربانی ہے، ذرا سوچئے نا آپ، مشقتیں کوئی نہیں، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، 100واں حصہ بھی نہیں، اور میں اگر کہوں بعض لوگوں کے لیے 1000واں حصہ بھی نہیں تو پھر بھی سچ ہوگا، تو لیکن اجر و ثواب پورے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کر لے، اس نے حالت احرام میں یہ غلطی کی کہ اس نے شکار کر لیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کا کفارہ ہے۔ کفارے کا مطلب جو غلطی اس سے ہوئی اس کی معافی کی شکل دنیا میں معاف ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں بھی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اسی کا مثل وہ صدقہ کرے گا حرم پاک کے مساکین پہ۔ یہ صدقہ باہر نہیں ہوگا، پاکستان میں نہیں دیا جا سکتا، ہندوستان، افغانستان، دیگر علاقوں میں نہیں دیا جا سکتا، وہ صدقہ خاص ہوگا حرم پاک کی حدود کے اندر کے مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے۔ وہ کیسے؟ اگر مرغی کے برابر اس نے کوئی جانور
شکار کر لیا تو مرغی دے گا حرم پاک کی حدود کے اندر، بکری کے برابر تھا تو بکری، اگر وہ گائے کے برابر تھا تو گائے دے گا، اگر وہ اونٹ کے برابر تھا تو اونٹ دے گا۔ اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ جس علاقے کے اندر وہ شکار کیا گیا وہاں کا یا اس کے قریب کا رہائشیوں میں سے، آبادیوں میں سے 2 آدمی جو منصف ہیں اور اس فن میں وہ مہارت رکھتے ہیں کہ جو شکار کیا اس شخص نے، اس کی جو مثل ہے، اس کی جو جزا ہے وہ کیا بنتی۔ اگر وہ چیزیں میسر نہ ہوں، مثلا مرغی اور بکری اور گائے اور یہ اونٹ وغیرہ، یا اس کا بیلنس نہیں آ رہا قیمت میں، اس کا بدل نہیں بن رہا وہ، تو پھر وہ صدقہ دے گا۔ جتنی رقم بنتی ہے رقم صدقہ کرے گا۔ کہاں صدقہ کرے گا؟ حرم پاک کی حرم پاک کے مساکین۔ اگر رقم بھی نہیں اور وہ چیز بھی میسر نہیں تو پھر کھانا کھلائے گا حرم پاک کے مساکین۔ کھانا کس طرح کھلائے گا؟ وہ اس انداز سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک روزہ جو ہے، بلکہ چوتھی شکل یہ بھی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، حاجت مند ضرورت مند ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ روزے کی کیا شکل ہے کہ 2 سیر گندم قیمت لگائی، اس کی 2 سیر مثلا گندم نکل آئی کہ جی اس نے جو شکار کیا ہے اس کی قیمت اتنی، اور اس سے 2 سیر گندم خریدی جا سکتی ہے۔ 2 سیر گندم کے بدلے میں 1 روزہ رکھے گا۔ 4 سیر گندم بنی تو 2 روزے رکھے گا۔ 10 سیر بن گئی تو 5 روزے رکھے گا۔ 20 سیر بن گئی تو کتنے روزے رکھے گا جی؟ 10 روزے۔ اس انداز سے یہ ساری صورتیں سامنے آ گئیں۔ یا تو وہی چیز جانور صدقہ کرے گا یا اس کی قیمت صدقہ کرے گا، اور اگر یہ نہیں تو اس کا کھانا صدقہ کرے، یہ بھی نہیں تو آخری شکل روزوں کی ہے، روزے رکھے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں پھر دوبارہ لوٹ کے یہ گناہ نہ کرے۔ اگر دوبارہ لوٹ کے بھی پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ اس کو سزا دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ چند باتیں اس میں بیان ہوئیں۔ اسی سلسلہ میں کچھ مزید باتیں۔ یہ تو خشکی کا شکار تھا، تو کیا تری کا شکار، اگر وہ سمندر کے اندر بحری جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے یا راستے میں کوئی دریا پڑتے ہیں، پانی کا معاملہ ہے، اس کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، تو کیا وہ تری کا شکار کر سکتا ہے؟ سمندر کا شکار، پانی کا شکار کر سکتا ہے؟ تو اگلی آیات کریمہ میں اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ خشکی کا شکار تو حرام ہے، لیکن تری کا شکار اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے درسوں میں آ جائیں گی۔